بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لابان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت، حسن و جمال کے پیکر، صبر و عفو درگزر کے علم بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا اور پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص، بہترین واقعے کے نام سے تعبیر فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم نے ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ وضاحت رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب و دلکش، زمانے کے عروج و زوال کی ایک یادگار ہے۔ اس واقعے میں غلامی سے بادشاہی، قید سے آزادی، قوت ایمانی، شجاعت، استقامت، ضبط نفس، پاک دامنی، امانت و دیانت، رحم و دلی اور رعنائیت و مروت جیسی عظیم صفات کاملہ اور اخلاق فاضلہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایک ایسی تصویر ہے جو کسی تشریح اور وضاحت کی محتاج نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں نبی بننے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالیں یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے واپس نہ آ سکیں۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کسی راہ چلتے مسافر اسے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائیں۔ اس طرح تم یوسف علیہ السلام سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ کو بھی پا لو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں۔ دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب مل جل کر کھائیں پئیں اور کھیلیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیا کھا جائے، لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے جانے کا اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں یہ بات یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ یک زباں ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ویڈیو کے اگلے حصے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔